السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سے لوگ عقیقے کے مسائل اکثر پوچھتے ہیں کہ عقیقہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے، اور لڑکے کا عقیقہ کس طرح کرنا چاہیے، لڑکی کا عقیقہ کس طرح کرنا چاہیے، کیا لڑکے کی طرف سے 2 بکروں کی قربانی ضروری ہے، 1 بکرے سے عقیقہ ہو سکتا ہے، عقیقے کا فائدہ کیا ہے، عقیقے کا گوشت کس طرح ہم تقسیم کریں، عقیقے کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اور عقیقے کا جو جانور ہے اس کو ذبح کرنے سے پہلے بچے کا بال حلق کرنا چاہیے، مڑنا چاہیے، یا بعد میں حلق کرنا چاہیے، کیا صحیح طریقہ ہے۔ اسی طرح کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو کیا وہ بڑی عمر میں عقیقہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت سے مسائل ہیں جو عقیقے کے متعلق پوچھے جاتے ہیں، لوگ اکثر پوچھتے ہیں، اور ان مسائل کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے بچے کا صحیح طریقے سے سنت طریقے پر عقیقہ کریں، اور عقیقے کی جو برکات ہیں، جو فوائد ہیں، وہ ہمیں کما حق حاصل ہوں۔ تو آج میں نے ارادہ کیا کہ ایک ذرا سی مفصل ویڈیو میں بناؤں جس میں عقیقے کے مسائل کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں۔ تو یہ ویڈیو ممکن ہے تھوڑا لمبی ہو جائے، لیکن یہ ویڈیو انشاءاللہ مفید ہوگی۔ آپ خود بھی دیکھیں، اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ عقیقے کے تمام مسائل سے انشاءاللہ واقف ہو جائیں گے۔ خود بھی دیکھیے اس ویڈیو کو، اور دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ اس کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھیں کہ عقیقہ کہتے کس کو ہیں۔ عقیقہ کے جو لفظی اور لغوی معنی ہوتے ہیں وہ کاٹنے کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عقیقہ اس جانور کو کہا جاتا ہے، اس ذبیحہ جانور کو، حلال جانور کو کہا جاتا ہے جو بچے کی ولادت کے 7ویں دن جس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اس دن بچے کا نام رکھا جاتا ہے، بچے کے سر کے بال مونڈے جاتے ہیں۔ عقیقے کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ عقیقہ کہتے ہیں 7ویں دن، بچے کی ولادت کے 7ویں دن، یا 7ویں دن اگر ممکن نہیں ہے تو 14ویں دن یا 21ویں دن حلال جانور جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں، بکرا، بکری، یا جو بڑے جانور ہیں اس میں نام لیا جا سکتا ہے، اس میں کئی نام کیے جا سکتے ہیں، اس جانور کو ذبح کرنا اور بچے کا سر موڑنا، اور بال کے وزن کے برابر صدقہ خیرات کرنا، چاندی صدقہ کرنا، اسی طرح بچے کا اچھا سا نام رکھنا، اور پھر گوشت کو تقسیم کرنا، احباب میں خود استعمال کرنا، غریبوں میں۔ اس پورے عمل کا نام عقیقہ ہے، اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ ایک سوال یہ اکثر پوچھا جاتا ہے، کیا عقیقہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے؟ تو اچھی طرح سمجھ لیں، عقیقہ کرنا واجب اور فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ عقیقہ کرنا مستحب ہے، رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن درجے کی اگر بات کریں تو یہ واجب اور فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے، حضور پاک علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے۔ عقیقہ کرنا بہتر ہے۔ اگر کوئی عقیقہ نہ کرے کسی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، تو گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ بہرحال ہے عقیقہ کرنے کا، لہٰذا اگر گنجائش ہو تو عقیقہ کرنا چاہیے، یا جب گنجائش ہو جائے تو عقیقہ کرنا چاہیے، یا اگر عقیقہ نہیں کر سکتا فی الوقت تو بچے کی ولادت کے موقع پر کچھ صدقہ وغیرہ کرے، کچھ کھلا پلا دے لوگوں کو، غریبوں کو، اور پھر جب وسعت ہو جائے تو عقیقے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ شرعی لحاظ سے عقیقہ کرنا واجب اور فرض نہیں ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو ہر چیز کا واجب اور فرض ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، بلکہ بہت ساری سنتیں ہیں، بہت ساری مستحب چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو ثابت ہوتی ہیں، اور اس کو کیا جاتا ہے، وہ فضیلت کی چیز ہوتی ہے، اور اس میں بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ بچے کی ولادت کے 7ویں دن، بچے کی ولادت کا 7واں دن کب ہوگا؟ اس کے لیے آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے، مثلا جمعے کے دن بچے کی پیدائش ہوئی تو اس سے 1 دن پہلے جو ہوگا، اس سے 1 روز قبل، یعنی جمعرات کا دن، یہ 7واں دن ہوگا۔ تو اس لحاظ سے 7واں دن آپ طے کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، اور 7ویں دن
عقیقہ کرنا مستحب ہے، اور اگر 7ویں دن نہیں کر سکتا ہے تو 14ویں دن، اور اگر 14ویں دن بھی انتظام نہیں ہو سکا ہے تو 21ویں دن عقیقہ کر لیں، یہ مستحب ہے۔ اور اگر 21ویں دن بھی اس کا انتظام نہیں ہو سکا ہے تو بعد میں جب بھی چاہے عقیقہ کر سکتا ہے، عقیقہ کرنا مباح ہے، پوری زندگی جب چاہے عقیقہ کر سکتا ہے، جب وسعت ہو عقیقہ کر لے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ لڑکے کا عقیقہ کس طرح کرنا چاہیے اور لڑکی کا عقیقہ کس طرح کرنا چاہیے، کیا اس میں کچھ فرق ہے؟ تو دیکھیں، لڑکے اور لڑکی کے عقیقے میں کچھ فرق نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے کہ بہتر یہ ہے کہ لڑکے کا جب عقیقہ ہو تو 2 بکرے ذبح کرے یا 2 بکریاں ذبح کرے، یا بڑے جانور میں اگر حصہ لے رہا ہے تو لڑکے کی جانب سے 2 نام حصہ رکھے اور لڑکی کی طرف سے 1 نام حصہ رکھے، یا 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرے، اتنا فرق ہے۔ اور اگر وسعت نہیں ہے، وسعت پر محمول ہے، اگر وسعت ہے تو، اگر وسعت نہیں ہے تو لڑکے کی طرف سے بھی 1 بکرا ذبح کرنا عقیقے میں یا 1 بکری ذبح کرنا عقیقے میں جائز ہے، بالکل درست ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ عقیقے کا جانور کیسا ہونا چاہیے، عقیقے کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ قربانی کے لیے جو جانور ہوتے ہیں، جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، انہی جانوروں کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ جو دیگر جانور ہیں، جو جنگلی جانور ہیں، چاہے حلال ہی کیوں نہ ہوں، یا جو چھوٹے بالکل مرغی ہے، مرغا ہے، یا اس طرح کے جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، ان سے عقیقہ نہیں ہوتا، اچھی طرح سمجھ لیں۔ جن جانوروں کی ہم قربانی کرتے ہیں انہی جانوروں کو عقیقے میں ذبح کیا جائے گا، انہی جانوروں سے عقیقہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور جو شرطیں قربانی کے جانور کے لیے ہوتی ہیں وہی شرطیں عقیقے کے جانور کے لیے بھی ضروری ہیں۔ مثلا قربانی کے لیے جو جانور ہوتا ہے اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ تندرست ہو، عیب دار نہ ہو، اور اس کی ایک خاص عمر ہوتی ہے، وہ آپ جانتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یعنی اگر بڑا جانور ہے، مثلا بھینس ہے، گائے وغیرہ ہے، تو اس کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے، یا اونٹ ہے تو 5 سال عمر ہونی چاہیے، اور اگر بکرا بکری ہے تو اس کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، اور اگر دمبا ہے لیکن بہت صحت مند ہے، فربا ہے، تو 1 سال سے کچھ کم کا بھی ہے تو بھی چل جائے گا۔ تو جو تفصیل قربانی کے جانور میں ہے وہی ساری تفصیل عقیقے کے جانور میں بھی ہے۔ تو عقیقے کے جانور کے لیے وہی ساری چیزیں ضروری ہیں، وہی ساری شرائط ملحوظ رکھی جائیں گی جو قربانی کے جانور میں ہم ملحوظ رکھتے ہیں، اور انہی جانوروں سے عقیقہ کیا جائے گا جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ اس طرح عقیقے کا جو گوشت ہے اس کا کیا مصرف ہے؟ عقیقے کے گوشت کا وہی مصرف ہے جو قربانی کے گوشت کا مصرف ہے۔ جس طرح آپ قربانی کا گوشت اگر سب کھانا چاہیں، اہل ویال زیادہ ہیں، پریوار زیادہ ہے، تو سب استعمال کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اعزاء اقارب دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے۔ اسی طرح عقیقے کے گوشت میں بھی ہم کریں گے، بہتر یہی ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اعزاء کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھیں۔ لیکن اگر سارا خود بھی استعمال کرنا چاہے، پریوار زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا سب کی دعوت کرنا چاہ رہا ہے، تو بالکل درست ہے۔ تو عقیقے کا گوشت اسی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے جس طرح قربانی کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عقیقے کا گوشت چاہے کچا لوگوں میں تقسیم کر دے، بھیج دے لوگوں کے یہاں ہدیتاً تحفتاً، یا اس کو پکا کر اس کی دعوت کر دے، سب کو بٹھا کر کھلا دے، اور چاہے اسی دن کھلا دے، جس دن 7ویں دن عقیقہ ہوا اسی دن کھلا دے، اور اگر انتظام نہیں ہو سکا ہے، دیر ہو گئی جانور ذبح کرنے میں یا گوشت کی تیاری میں، تو دوسرے دن بھی اس گوشت کے ذریعے سے اس گوشت کو کھلا سکتا ہے دوسروں کو، عقیقہ بالکل درست ہو جائے گا۔ یہ اچھی طرح سمجھیں۔ 21ویں دن کے بعد، 21ویں دن بھی اس کی وسعت نہیں ہوئی، اس کے پاس وسعت نہیں تھی کہ وہ عقیقہ کرے، تو جب بھی وسعت ہو اور وہ عقیقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بالکل مباح ہے، بڑی عمر میں بھی عقیقہ کر سکتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا عقیقہ بعد میں فرمایا اور بعد میں خود اپنا عقیقہ کیا، تو بڑی عمر میں بھی عقیقہ کر سکتا ہے۔ اس صورت میں عقیقے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن جو وقت کی فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوئی۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بچے کے جو بال مونڈے جائیں گے تو وہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے مونڈے جائیں یا جانور کو ذبح کرنے کے بعد بچے کے بال مونڈے جائیں، کیا بہتر ہے؟ یا جیسے ہی جانور کے گلے پہ چھری رکھی گی اسی وقت مونڈے جائیں، کیا طریقہ بہتر ہے؟ تو
ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ جیسے ہی جانور کے گردن پر چھری رکھی جائے اسی وقت بال موڑے جائیں گے، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ بالکل رسم ہے اور بدعت کی قبیل کی چیز ہے۔ آپ جو ہے اپنے بچے کے بال چاہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے موڑیں یا بعد میں موڑیں یا دونوں ایک ساتھ کر لیں، سب جائز ہیں، لیکن کسی چیز کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ البتہ بہتر یہ ہے، علماء نے لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ پہلے جانور کو ذبح کریں اور پھر اس کے بعد حلق کریں، پھر اس کے بعد بچے کے سر کے بال موڑے، پہلے ذبح پھر حلق، یہ بہتر ہے۔ اور پھر بالوں کے بقدر چاندی صدقہ کر دے اور وہ بال کسی ایسی جگہ دفن کر دے جہاں لوگوں کے پیر نہ پڑتے ہوں۔ 7ویں ہی دن یعنی عقیقے کے ہی دن بچے کا نام رکھنا چاہیے، اچھا سا ایک نام رکھے جس کا معنی اچھا ہو، نبیوں کے نام پہ نام رکھے جائیں، صلحاء کے نام پہ اور صالحین کے نام پہ کوئی اچھا سا نام رکھا جائے۔ اب اگر نام رکھ دیا گیا اور بعد میں نام کو بدلنے کی ضرورت پیش آئی کسی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ نام اچھا نہیں تھا یا اور کسی وجہ سے نام بدلنے کی ضرورت پیش آئی، تو اب لوگ پریشان ہوتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیے عقیقہ اس نام سے ہوا تھا تو کیا اس نام کو بدلا جا سکتا ہے، اور کیا بدلنے کی صورت میں دوسرا عقیقہ کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ایک نام رکھا اور اس سے عقیقہ ہو گیا، اس کے بعد کسی وجہ سے یہ نام کا معنی اچھا نہیں تھا یا کسی اور وجہ سے، بلا وجہ تو نام بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بلا تکلف آپ نام بدل سکتے ہیں، اس کے لیے پھر نئے سرے سے عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر دوبارہ عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ایک عقیقہ کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام آتے تھے اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین آتی تھیں اور ان کے نام آپ معلوم کرتے تھے، تو جو نام جن کا معنی اچھا نہیں ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کو بدل دیتے تھے اور ایک اچھا سا نام رکھ دیتے تھے۔ حالانکہ وہ بڑی عمر میں آتے تھے، تو نام جب چاہیں کسی وجہ سے بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں، عقیقے کی پھر اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عق عن الحسن والحسین بکبشین کبشین، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی جانب سے دو میڈوں کے ذریعے ان کا عقیقہ کیا۔ تو یہ مستحب عمل ہے، بہرحال اس کا درجہ جو ہے استحباب کا ہے، فرض اور واجب کا نہیں ہے، سنت سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، کرنا چاہیے۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ عقیقہ مستحب ہے اور پھر اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں؟ تو بڑی برکات ہیں عقیقے میں۔ عقیقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو نعمت ملی ہے اولاد کی ہمیں، اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ، یعنی بچہ جو ہوتا ہے لڑکا عقیقے کے بدلے رہن ہوتا ہے، یعنی اس طرح رہن پر جو رکھی ہوئی چیز ہوتی ہے اس سے پوری طرح استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بچے کی صورت میں جو نعمت انسان کو عطا کی گئی ہے وہ نعمت اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا شکر ادا نہ کیا جائے۔ تو جو طریقہ عقیقے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے پر شکر بجا لانا چاہیے، عقیقہ کرنا چاہیے۔ بڑا فائدہ یہ ہے جیسا کہ علماء کرام اور محدثین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ عقیقہ کرنے سے بلائیں، آفات اور بچے سے مختلف طرح کی تکالیف دور ہو جاتی ہیں۔ عقیقہ کرنے سے اور جانور کا خون بہانے سے جانثاری کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم ہر وقت تیرے لیے حاضر ہیں اور تیرے ہر حکم پر نثار ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے ہم تیار ہیں، تو جانثاری کا جذبہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ فوائد ہیں، جو بڑے فوائد ہیں عقیقہ کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ عقیقے کے موقع پر کچھ رسومات بھی ہیں، کچھ بدعات کی قبیل کی چیزیں ہیں جو لوگوں میں رائج ہو گئی ہیں۔ مثلا ایک بدعت یہ ہے کہ جانور اس وقت ذبح کیا جاتا ہے اور اس کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ جب جو ہے حجام بچے کے سر پر استرا رکھتا ہے ایک طرف اور دوسری طرف جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے، یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت میں۔ اسی طرح لوگ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ عقیقے کے جانور کا جو سر ہے وہ حجام کو دیا جائے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی ایسا بھی کچھ ضروری نہیں ہے، اس کا التزام نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنی خوشی سے دے دیں تو بات الگ ہے۔ اسی طرح بعض جگہوں پہ اس بات کا التزام کیا جاتا ہے کہ اگر لڑکے کا عقیقہ ہے تو نر جانور ہونا چاہیے، یعنی بکرا ہونا چاہیے، اور اگر لڑکی کا عقیقہ ہے تو مادہ بکری ہونی چاہیے۔ یہ بالکل بدعت ہے، اس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ اسی طرح عقیقے کے موقع پر
بڑی دعوت ہوتی ہے اور بڑی سجاوٹ ہوتی ہے، بڑا پروگرام ہوتا ہے اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور اس موقع پر جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بچے کے لیے تحفے لے کر آئیں، تحائف لے کر آئیں، پوری ایک رسم ہم نے بنا دی ہے۔ حالانکہ عقیقہ ایک عبادت ہے، یہ رسم نہیں ہے کہ اب جو لوگ آئیں ان کے لیے ان کو ضروری ہو کہ وہ تحفہ لائیں، بالکل یہ سب ضروری نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے، تاکہ جو یہ ایک عبادت ہے، ایک شکر کا موقع ہے، انعام الہی پر شکر کا جو موقع ہے وہ رسم میں نہ بدل جائے۔ ان چیزوں سے، ان بدعات سے، ان طریقوں سے بچنے کی ضرورت۔ عقیقے کی دعا بھی سیکھ لیجئے۔ عقیقے کی دعا کیا ہے؟ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم ہذہ عقیقۃ ابنی، یا جس کا بھی عقیقہ ہے، اللہم ہذہ عقیقۃ فلان، وہاں پہ نام لے لیجئے آپ، اللہم ہذہ عقیقۃ فلان دمها بدمہ ولحمها بلحمہ وعظمها بعظمہ وشعرها بشعرہ وجلدها بجلدہ اللہم اجعلها فداء له من النار، اس طرح۔ اور اگر لڑکی کا عقیقہ ہے تو دونوں جگہ جو ہے ضمیر ہا کی آئے گی، مثلا اس طرح کہیں گے اللہم ہذہ عقیقۃ بنتی دمها بدمها ولحمها بلحمها وعظمها بعظمها وشعرها بشعرها وجلدها بجلدها اللہم اجعلها فداء لها من النار، اس طرح۔ تو یہ مسائل تھے عقیقے کے، اکثر لوگ ان مسائل کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، امید ہے کہ ان سے فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ ثواب کی نیت سے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ویڈیو طویل ہو گئی، اس کے لیے معذرت ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔